وكفى وسلام على عباد الذي اصطفى نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر ودمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے کل قرآن مجید کا 7واں پارہ پڑھا تھا. آج انشاءاللہ ہم نے 8واں پارہ شروع کرنا ہے. وَلَوْ أَنَّنَا آئیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اور اگر ہم نے ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے. ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں. یہاں پہ مراد وہ باتیں ہیں جن کی وہ فرمائش کیا کرتے تھے. سورہ فرقان آیت نمبر 21 میں ان کا یہ مطالبہ مذکور ہے کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے، اور سورہ دخان میں آیت نمبر 34 میں یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لاؤ. یقیناً حقیقت تو یہ ہے کہ تمام معجزات کو دیکھ کر بھی یہ ایمان نہ لانے والے نہیں، پھر بھی جو مطالبات کر رہے ہیں وہ محض جہالت پر مبنی ہے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیاطین پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن میں جس سے بعض کو باتوں کو وسوسے ڈالتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے. سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ دریافت کرتے ہیں اس کو آپ رہنے دیجیے، اور تاکہ اس طرف ان لوگوں کو قلوب مائل نہ ہو جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ اس کو پسند کر لیں، اور تاکہ مرکب ہو جائیں ان اموار کے جن کے وہ مرکب ہوتے تھے. تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کرو گے، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے. اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے. سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں. وَتَمَّتْ آپ کے رب کا کلام سچائی ہے اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے. اس کے کلام کا کوئی بدلہ لینے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا مان لیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے. وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں. ان ربک هو اعلم، بے یقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے، اور جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے اور وہ ان کی بھی خوب جانتا ہے اس کی راہ پر چلتے ہیں. سو جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو. پیچھے ان لوگوں کا ذکر تھا جو محض خیالی اندازوں سے اپنے دین کی بنیاد رکھتے تھے. ان کی اس گمراہی کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا تھا اس کو یہ حرام کہتے تھے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہا تھا اسے حلال سمجھتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ کچھ کافروں نے مسلمانوں پر اعتراض کیا جس جانوروں کو اللہ تعالیٰ قتل کر رہے ہیں
یعنی وہ اپنی طبی موت مر جائیں تو اس کو تو مردہ قرار دے کر حرام سمجھتے ہو، اور جس جانوروں کو تم خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہو اس کو حلال قرار دیتے ہو۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اس نے واضح فرما دیا ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے وہ حلال ہوتا ہے، اور جو ذبح کیے بغیر مر جائے یا جیسے کسی اور طریقے سے ذبح کیا جائے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بعد اپنی من گھڑت خیالات کی بنا پر حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا ایسے شخص کا کام نہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ وَمَالَكُمْ، اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانوروں میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بیان کر دی ہے جن کو تم حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جن کو تم سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے۔ اور یقینی بات یہ ہے کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات کی بنا پر گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتے ہیں۔ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے ان قریب سزا دی جائے گی۔ یہاں میں ظاہری گناہ میں وہ گناہ بھی داخل ہے جو انسان اپنی ظاہری اعضاء سے کرے، مثال جھوٹ، غیبت، دھوکہ، رشوت، شراب نوشی، زنا وغیرہ، یہ سب گناہ شامل ہیں۔ اور باطنی گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، مثال حسد، ریا، تکبر، بغض، دوسروں کی بدخواہی کرنا وغیرہ پہلی قسم کی گناہ کی بنیاد پہ فقہ کی کتابوں میں ہوتا ہے اور ان کی تعلیم و تربیت فقہ سے حاصل کی جاتی ہے، اور دوسری قسم کے گناہ کی بنیاد تصوف اور احسان کی کتابوں میں ہوتی ہے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مشائخ سے رجوع کیا جاتا ہے۔ اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور یہ کام نافرمانی کا ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدا کر لیں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیا تاکہ وہ اس کے لیے ہو آدمیوں میں چلتا پھرتا۔ کیا ایسے شخص ایک شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو طریقوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں۔ یہاں روشنی سے مراد اسلام کی روشنی ہے اور لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہوا فرما کر ارشاد کیا ہے، اس طرف کیا ہے کہ اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان مذہبی عبادت کر لے تو اسے دنیا کی ایک طرف ہو کر بیٹھ جائے اور لوگوں سے میل جول چھوڑ دے، بلکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عام انسانوں کے درمیان رہے، ان سے ضروری معلومات کرے، ان کے حقوق ادا کرے، لیکن جہاں بھی جائے اسلام کی روشنی ساتھ لے جائے، یعنی یہ سارے معاملات اسلامی احکام کے تحت انجام دے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کی راسیوں ہی کو جرائم کا مرتب بنا دیا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں، اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں۔ وَإِذَا جَاءَ، اور جب ان کو کوئی آیت پہنچی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسول کو دی جاتی ہے۔ تو اس موقع کو تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ ہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچانے کے لیے ذلت ہے اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سزائے سخت ہے۔
ومن یرید اللہ، سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے۔ جسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی کی مسلط کر دیتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خالق کو جمع کرے گا، اور جماعت جنات کی، تم نے انسانوں سے بہت سے اپنے لیے جو انسان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم میں ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا، اور ہم اپنی معین تک آ پہنچے تھے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے۔ ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم بعض کافروں کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کو ان کے اعمال کے سبب۔ یا معاشر الجن والانس، اے جنات اور اے انسان کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرا احکام بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ وہ سب عرض کر کے ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں، اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈال رکھا ہے، اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب بالکل غنی اور رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسے کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے، اور تم عاجزی نہیں رکھ سکتے۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کا کس کے لیے نفع ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو بھی فلاح نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور بذمہ خود کھاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبود کا ہے۔ پھر جو چیز ان کے معبود کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبود کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ کیا یہ برا فیصلہ وہ کرتے ہیں؟ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کے اولاد کے قتل کرنے کو مستحب بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کرے اور تاکہ ان کی دین کو ان پر مشابہ کر دے، اور اگر اللہ کو منظور ہو تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو آپ ان کو اور جو کچھ غلط باتیں بنا رہی ہیں یوں نہیں رہنے دیجیے۔ وقالوا هذه، اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتی ہے یہ جو کچھ مویشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتی ہے یہ جو کچھ مویشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور مویشی ہیں جن پر سواریاں
بربادی حرام کر دی گئی ہے۔ اور کچھ مویشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، محض اللہ پر افتراء باندھنے کے طور پر، ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افتراء کی سزا دینے والا ہے۔ وَقَالُوا مَا فِي، اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مرد ہیں تو ان میں سب برابر ہیں، ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دے دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ حکمت والا ہے اور وہ بڑا علم والا ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ ہے کہ یعنی بچہ اگر زندہ پیدا ہو جائے تو صرف مرد کے لیے حلال ہوگا، عورت کے لیے حرام، لیکن مردہ پیدا ہو تو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حلال ہے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرما دیا ہے۔ قد خسر الذین، واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض برے حکمت قتل کر ڈالا، اور جو چیز ان کو اللہ نے ان کو کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر لیا، جو محض اللہ پر افتراء باندھنے کے طور پر۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوں گے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہی ہے جس نے ٹینٹوں پر چڑھائے جاتے ہیں، اور وہی ہے جو انہیں چڑھاتا ہے، اور کھجوروں کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہیں، ان سب پھلوں کو کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا جائے گا، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور مویشی میں اونچی قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے ہیں، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بلا شبہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ 8 نرم مادہ یعنی 8 بھیڑ، 2 قسم اور بکریاں 2 قسم آپ کے ہیں۔ کیا اللہ نے ان دونوں نرم کو حرام کیا ہے، یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ تم مجھ کو اس کی دلیل سے تو بتاؤ اگر سچے ہو۔ یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ کبھی نر جانوروں کو حرام قرار دیتے ہو، کبھی مادہ جانوروں کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑے پیدا کرتے ہیں، نہ نر کو حرام کیا ہے نہ مادہ کو۔ اب تم ہی بتاؤ کہ اگر نر ہونے کی وجہ سے کوئی جانور حرام ہوتا تو ہمیشہ نر ہی حرام ہونا چاہیے، اور اگر مادہ ہونے کی وجہ سے حرمت آتی تو ہمیشہ مادہ ہی حرام ہونی چاہیے، اور اگر کسی مادہ کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے حرمت آتی تو پھر بچہ نر ہو یا مادہ ہر صورت میں حرام ہونا چاہیے۔ لہٰذا تم نے اپنی طرف سے جو احکام گھڑ رکھے ہیں، نہ ان کا کوئی عالمی نہ عقلی بنیاد ہے، اور نہ ہی اللہ کا کوئی حکم ایسا آیا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی ایسا حکم نہیں آیا کہ ہم پر نر حرام ہے یا مادہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے خود سے ہی گھڑ رکھا ہے کہ نر حرام ہے یا مادہ، تو اللہ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم۔ آپ کہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے، یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھلاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وہی میرے پاس آیا، ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردہ ہو یا اس کا بہتا خون ہو یا خنزیر کا
گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کے ذریعے ہو غیر اللہ کے لیے، پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرط نہ تو طلب لذت ہو اور نہ تجویز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور و رحیم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن جانوروں کو بت پرستوں نے حرام قرار دے رکھا ہے، ان میں سے کسی جانور کے بارے میں مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت کا حکم نہیں، 4 چیزوں کے سوا۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے مخاطب ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے جانوروں میں بھی کوئی جانور حرام ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کے درندوں وغیرہ کو حرام ہونے کی وضاحت فرمائی ہے۔ یعنی اگر آدمی کو بھوک سے بےتاب ہو جائے اور کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہو تو جان بچانے کے لیے ان کو حرام چیز میں سے کسی چیز کا کھانا بقدر ضروری جائز ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کی حرمت کا کیا حکم سورہ بقرہ کی آیت 73 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی گزرا ہے، اور آگے سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی آئے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان ایسا ہو اس کے پاس اور کوئی چیز کھانے کی نہ ہو، کوئی حرام چیز، کوئی جانور اس کے پاس موجود ہو اور بھوک کی شدت بہت زیادہ ہو کہ وہ انسان مرنے تک پہنچ سکتا ہو، تو پھر اس کے اوپر اس وقت یہ جائز ہے کہ وہ حرام جانور کھا سکتا ہے۔ لیکن البتہ جو بت پرست لوگ کہتے تھے وہ غلط تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس آیت کا کھلا مقصد سمجھا دیا۔ وَعَلَى الَّذِينَ اور یہودیوں پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھی، مگر وہ جو ان کی پشت پر یا لگی ہوئی تھی یا جو ہڈیوں سے ملی ہوئی تھی، ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوا پھر اگر یہ آپ کا ذبح کیا تو آپ فرما دیجئے کہ ہمارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹالے گا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ یہ مشرکین کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہا کرتے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تزکیہ کیا، یہی تاکہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کر دو، تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتوں پر بنا لیتے ہو۔ آپ کہیں کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی راہ ہے، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔ آپ کہیں کہ اپنی گواہ لے آؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دیں گے تو آپ اس کی شہادت نہ دیجیے، اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کی تذکیر کرتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کی برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ قل آپ کہیں کہ آؤ میں تم کو وہ چیز پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو۔ ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ ہو علانیہ ہو خواہ ہو پوشیدہ ہو۔ جس کو خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ ان کا تم کو تاکید کی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو مستحق ہے
یہاں تک کہ وہ اپنے سنگ رشد کو پہنچ جائے اور ناپاک طور پوری کرے، انصاف کے ساتھ کرے۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو۔ وہ خوش قربت داری ہی ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکید کا حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ وَإِنَّ هَٰذَا، اور یہ کہ یہ دین تمہارا راستہ ہے جو تسلیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دے۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ ثم آتینا، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہوئی اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا، بڑی خیریت اور برکت والی، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب، کہے تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو دو فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کو پڑھنے سے محض بے خبر تھے۔ یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوئی تھی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے، سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے۔ اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری آیتوں کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے۔ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔ هل ينظرون، کیا یہ لوگ اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی ایسے شخص کو ایمان اس کا کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ تو آپ فرما دیجئے کیا تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بنا دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر ان کا کیا ہوا۔ من جاء، جو شخص نیک کام کرے اس کو اس کے 10 گناہ ملے گا، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ جو انسان نیک کام کرے گا اس کو اس کا 10 گنا زیادہ ملے گا، یعنی ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیوں کا جتنا ثواب ملے گا، اور جب ایک گناہ کرے گا تو اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا، یعنی کہ نہ تو اس کو کم ملے گا نہ اس کو زیادہ، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو کم بھی دے سکتے ہیں مگر زیادہ نہیں دیں گے، مگر نیکی کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ ہی دیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتایا ہے کہ وہ ایک دین مستحق ہے جو طریقہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ قل انا، آپ فرما دیجئے میری نمازیں اور میری ساری عبادتیں اور میرے جتنا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کے کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اس کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والا ہوں۔ آپ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا، اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے اور وہ اس پر رہتا ہے اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، پھر تم کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر تم کو جتلائے گا جس چیز پہ تم نے اختلاف کیا۔
وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھا دیا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہے۔ آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ جہاں پر ہماری سورہ انعام مکمل ہوئی، اب ہم اگلی سورہ شروع کریں گے، سورہ اعراف۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی 206 آیت ہے۔ اس کا تعارف یہ ہے، یہ سورت مکی ہے۔ اس کی بنیادی موضوع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آخرت کی سابقت ہے۔ اس کے ساتھ توحید کی دلائل بھی بیان ہوئی ہیں اور اسلام کے واقعات بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کا واقعہ سب سے زیادہ مفصل طریقے سے اسی صورت میں آیا ہے۔ اعراف کے لفظی معنی بلندیوں کے ہیں اور اصطلاح میں یہ اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان واقع ہے، اور جن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے ان کو کچھ عرصے کے لیے یہاں رکھا جائے گا، پھر ان کے ایمان کی وجہ سے آخرکار وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ چونکہ اس صورت میں اعراف اور اس میں رکھنے جانے والے کا بیان تفصیل سے آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا ہے۔ آئیں شروع کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، حروف مقطعات جن کا معنی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو نہیں بتایا۔ کتاب انزلہ، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے پہنچی کہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ایمان والوں کے لیے ہے۔ یعنی آپ کو اس میں یہاں پہ مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یعنی آپ کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے مضامین کو آپ لوگوں سے کیسے منوائیں گے، اور اگر لوگ نہ مانیں تو کیا ہوگا، کیونکہ آپ کا فرض لوگوں کو ہوشیار اور خبردار کرنا ہے۔ ان کے ماننے نہ ماننے کی ذمہ داری آپ پر نہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بس قرآن مجید کی آیتیں لوگوں کو بتانی ہیں، جو اس میں حکم ہوئے ہیں وہ آپ کو بتانے ہیں۔ اب وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں، وہ اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ تو آپ نے اس بات کی ٹینشن یا آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ لوگ کیوں نہیں ایمان لا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے اوپر ان کے اچھے اور برے اعمال ہیں کہ وہ جو کرے اس سے ڈرے یا نہ ڈرے، بس آپ نے ہمارا حکم پہنچا دینا ہے اور ان کو اللہ کے حکم سے ڈرا دینا ہے، تو آپ کا کام بس اتنا ہی ہے۔ اتبعوا ما انزل علیکم، تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من کھڑک سرپرستوں کی اتباع مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ فما کانا، سو جس وقت ان پر عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بحث اس کے اور کوئی بات نہ نکلی، واقعی ہم ظالم تھے۔ پھر ہم نے ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے۔ پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ اور اس روز وزن بھی برحق ہے، پھر جس شخص کو بلا بھاری ہوگا سو ایسے لوگوں کی کامیابی ہوگی، اور جس شخص کا پلڑا ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، سبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔
وَلَقَدْ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم ہی نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا محض ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اس واقعے کا کچھ تفصیل سورہ بقرہ آیت نمبر 34 تا 39 میں گزر چکی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ابلیس نے کیسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے زیادہ علم دیا اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور کیا انہوں نے کہا، یہ سب ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ ان آیتوں پر جو ہیں ہم نے لکھی ہیں، اس میں واقعی سے متعلق کوئی سوالات کا جواب آئے گا، انہیں محض آگے فرمایا گیا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتے تو تجھ کو اس سے کون امر مانے گا، جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا ہوں۔ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ میں نہیں بتایا گیا تھا، اس میں بس اتنا بتایا گیا تھا کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اور فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا، وہ آگے پیچھے آیت تھی، آگے اس کا جواب کہ ابلیس نے منع کر اللہ کو کیا جواب دیا تھا۔ آگے ہے اعلیٰ حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر جا، وہی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ قال انظرنی اس نے کہا مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ قال انکا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ شیطان نے درخواست کی تو یہ کی تھی کہ اس وقت تک اسے زندگی دی جائے جس دن حشر ہوگا اور دوسرے مردے زندہ کرے جائیں گے۔ یہاں اس درخواست کے جواب میں مہلت دینے کا ذکر ہے، لیکن یہاں پہ مہلت کب تک دی گئی اس آیت کی بات واضح طور پر بیان نہیں فرمائی گئی۔ سورہ حجر آیت نمبر 38 اور سورہ صاد آیت نمبر 38 میں بھی یہ واقعہ آیا ہے، وہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک معین وقت تک مہلت دی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس کی درخواست کے مطابق روز حشر تک مہلت دینے کا وعدہ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک معین وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس وقت تک مہلت دی گئی ہے۔ دوسری دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان قیامت کا پہلا سور پھونک جانے تک زندہ رہے گا، اور اس کے بعد جس طرح دوسری مخلوقات کو موت آئے گی اسے بھی موت آئے گی، پھر جب سب زندہ کیے جائیں گے تو اسے بھی زندہ کیا جائے گا۔ قالا اس نے کہا سبب اس کے کہ ہم نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ اب یہاں پہ شیطان نے اپنی بد عملی کی ذمہ داری خود قبول کرنے کے بجائے معاذ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ڈالنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ تقدیر کی وجہ سے کسی کا اختیار سلب نہیں ہوتا۔ تقدیر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص اپنے اختیار سے فلاں کام کرے گا، نیز اس کے کہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسا حکم ہی کیوں دیا جو اس کے لیے قابل قبول نہیں تھا، اس لیے بلا واسطہ اس کی گمراہی معاذ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ثم پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ یہ شیطان اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہی ہے کہ اس نے اللہ کو کیا کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جاؤ، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی
जन्नत में रहो, फिर जिस जगह चाहो दो न खाओ, फिर इस दरख्त के पास मत जाओ वरना तुम दोनों जालिमों से हो जाओगे। फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि इनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थी दोनों की रब बेपर्दा कर दी और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से और किसी सबब से मना नहीं फरमाया मगर महज इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फरिश्ते हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। इस वाक़े से ये आयत से मालूम ये होता है कि बज़ाहिर ये मालूम होता है कि इस तरह की खासियत ये थी कि इसका फल खाने से जन्नत का लिबास उतर जाता था और ये बात इब्लीस को मालूम थी। चुनाचा उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा, तो जन्नत को जो लिबास इन्हें उतारा हुआ था वो इनके जिस्म से उतर गया जो इन्होंने पहना हुआ था। मतलब ये था कि चूँकि इस तरह की खासियत ये है कि जो इसमें से खा लेता वो या तो फरिश्ता बन जाता, ये इब्लीस ने उनको कहा, इसे हमेशा ज़िंदगी अता होगी, इसलिए इसे खाने के लिए महज कुव्वत की ज़रूरत है। शुरू में आप दोनों की ये कुव्वत हासिल न थी इसलिए मना किया गया था। अब आपको जन्नत में रहते हुए एक ज़माना गुजर गया है और आप में वो कुव्वत पैदा हो गई है, इसलिए अब खा लेने में कुछ हर्ज नहीं है। ये सब कुछ शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा था, जिसके बाद उन्होंने वो फल खाया था। और जैसे आयत में बयान हो गया कि वो उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने ज़ाहिर हो गई जो अल्लाह ताला ने पोशीदा रखी हुई थी। उस दरख्त का फल खाने से लिबास उतर जाता था तो उनका लिबास उतर गया जो जन्नत का लिबास था। और इन दोनों के रूबरू कसम खा ली कि यकीन जाने मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ। सो इन दोनों को फरेब से नीचे ले आया। बस इन दोनों ने जब दरख्त को चखा दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के रूबरू बेपर्दा हो गई और दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर रहने लगे। और इनके रब ने इनको पुकारा कि मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से मना न कर चुका था और ये न कहा चुका था कि शैतान तुम्हारा सही दुश्मन है। अब यहाँ पे नीचे उतारने का मतलब ये भी हो सकता है कि वो इत्तलात है जिस बुलंद मकाम पर थे इससे नीचे उतार दिया, और ये मतलब भी हो सकता है कि जन्नत से दुनिया में उतार लिया। ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। इससे मालूम हुआ कि अरबी ने इसी हिफाजत इंसान की फितरत में दाखिल है, इसलिए जो इन दोनों के लिबास उतारे इन्होंने हर मुमकिन तरीके से अपना सतर छुपाने की कोशिश की। यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने जब उनके लिबास उनके जिस्म से उतर गए तो उन दोनों ने पूरी कोशिश की कि वो अपना जिस्म ढांप दें और उन्होंने जन्नत के पत्तों से अपना जिस्म ढांपा। दोनों ने कहा, ए हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया, अगर तू हमारी मग़फ़िरत न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो वाकई हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। ये इस्तिग़फ़ार के वही अल्फाज हैं जिनके बारे में सूरह बक़रा आयत नंबर 37 में फरमाया गया था कि अल्लाह ताला ने ये अल्फाज सिखाए थे क्योंकि इस वक्त तक इन्हें तौबा का तरीका भी मालूम नहीं था। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हक़ ताला ने फरमाया कि नीचे ऐसी हालत में जाओगे तुम बाहिम एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे वास्ते ज़मीन में रहने की जगह है और नफ़ा हासिल करना है एक वक्त तक। फरमाया तुमको वहाँ ही ज़िंदगी बसर करनी है और वहाँ ही मरना है और इसी में फिर निकाले जाओगे। या बनी आदमा, ए आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को भी छुपाता है और मुजबत जीनत भी, और तकवा का लिबास ये इससे बढ़कर है। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है ताकि ये लोग याद रखें।
یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، شیطان تم کو اس خرابی میں نہ ڈالے گا جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا۔ ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتار دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کی لشکر تم کو ایسے طور پر دکھاتا ہے، تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا، اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کی اسی طریقے سے پایا اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتایا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش باتوں کی تعلیم نہیں دیتا۔ کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سنت نہیں رکھتے ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راستے پر ہیں۔ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کل من، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو اس شخص نے حرام کیا ہے، آپ کہہ دیجئے یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے، دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہے۔ ہم نے اس طرح تمام آیتوں کو سمجھداروں کے واسطے صاف بیان کر دیا ہے۔ کل، آپ فرما دیجئے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہے اور جو پوشیدہ ہے، اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق قسم کے ظلم کو، اور اس بات کو کہ اللہ کے ساتھ کسی ایسے کو چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی باتیں نہ لگاؤ جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ وَلِكُلِّ، اور ہر گروہ کے لیے ایک موعد معین ہے، سو جس وقت ان کی موعد آ چکے گی اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آ جائیں تو تم ہی میں سے ہوں گے جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے، تو جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور درستگی کرے گا سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں گے وہ لوگ دوزخ والوں میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ فَقَدْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَىٰ، سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے۔ ان لوگوں کے نصیب کو جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے وہ کہاں گے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم سے سب غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ قَالَ ادْخُلُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنت میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہیں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں سے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا
सब ही दुगना है, लेकिन तुमको खबर नहीं थी। वक़ालत, और पहले लोगों को पिछले लोगों से कहेंगे, फिर तुमको हम पर कोई फौक़ियत नहीं, सो तुम भी अपनी कमाई के बदले बेअज़ाब का मज़ाक चखो। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और इनसे तकब्बुर किया, इनके लिए आसमान के दरवाजे न खुले जाएंगे और वो लोग कभी जन्नत में न जाएंगे जब तक कि ऊँट सुई के नाके से अंदर न चला जाए, और हम मुजरिम लोगों को ऐसी ही सज़ा देने वाले हैं। लहुम, इनके लिए आतिश दोज़ख है, इनका बिछोना होगा और इनके ऊपर ओढ़ना होगा, और हम ऐसे जालिमों को ऐसी ही सज़ा देने वाले हैं। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती, और जो लोग ईमान लाए और इन्होंने नेक काम किए, हम किसी शख्स को इसकी कुदरत से ज़्यादा इसके मुआफ़िक नहीं बताते, वही लोग जन्नत वाले हैं और वो लोग हमेशा हमेशा रहेंगे। और जो कुछ इनके दिलों में था हम इसको दूर कर देंगे, इनके नीचे नहरें जारी होंगी और वो लोग कहेंगे कि ए अल्लाह, शुक्र है जिसने हमको इस मकाम तक पहुँचाया और हमारी कभी रसाई न हुई। अगर अल्लाह ताला हमको न बचाता, वाकई हमारे रब के पैगंबर सच्ची बातें लेकर आए थे और इनसे पुकार कर कहा जाएगा कि इससे जन्नत के तुम वारिस बनाए गए हो और अपने अमाल के बदले में। और अहले जन्नत अहले दोज़ख को पुकारेंगे, हमसे जो हमारे रब ने वादा फरमाया था, हमने तो इसको वाक़ई के मुताबिक पाया, सो तुमसे जो तुम्हारे रब ने वादा किया था तुमने भी इसको वाक़ई के मुताबिक पाया। वो कहेंगे हाँ। फिर एक पुकारने वाले दोनों के दरमियान में पुकारेगा कि अल्लाह की मान हो इन जालिमों पर जो अल्लाह की राह से उर्स करते थे और इस पे अच्छी तलाश करते थे, वो लोग आखिरत की मुनकर थे। और इन दोनों के दरमियान एक आड़ होगी और एराफ के ऊपर बहुत से आदमी होंगे, वो लोग हर एक को इनके फिका से पहचानेंगे और अहले जन्नत को पुकार कर कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, अभी ये अहले एराफ जन्नत में दाखिल नहीं होंगे और इसके मैदान होंगे। और जब इनकी निगाहें अहले दोज़ख की तरफ मिलेंगी तो कहेंगे ए हमारे रब, हमको इन जालिम लोगों के साथ शामिल न कर। और अहले एराफ बहुत से आदमियों को जिनको के इनकी फ़िका से पहचानेंगे, पुकारेंगे, कहेंगे कि तुम्हारी जमात और तुम्हारे अपनों को बड़ा समझना तुम्हारा कुछ काम न आया। क्या ये वही है जिनकी निस्बत तुम कसमें खाकर कहा करते थे अल्लाह ताला इन पर रहमत न करेगा, इनको क्यों हुक्म होगा जाओ जन्नत में, तुम पर न कुछ खौफ है और न तुमको मग़मूम होगे। वनादा, और दोज़ख वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे हमारे ऊपर थोड़ा पानी ही डाल दो या और ही कुछ दे दो जो अल्लाह ने तुमको दे रखा है। जन्नत वाले कहेंगे कि अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों का काफिरों के लिए बंदिश कर दी है। जिन्होंने दुनिया में अपने दीन को लहू और लब बना रखा था और जिनको दुनियावी ज़िंदगी ने धोखे में डाल रखा था, सो हम आज के रोज़ इनका नाम भूल जाएंगे जैसा कि वो इस दिन को भूल गए और जैसा ये हमारी आयतों का इनकार करते थे। वलक़द, और हमने इन लोगों के पास एक ऐसी किताब पहुंचा दी है जिसको हमने अपने आमिल कामिल से बहुत वाज़िह कर दिया। वो ज़रिया हिदायत और रहमत इन लोगों के लिए है जो ईमान लाए। हल यंजुरूना, इन लोगों को और किसी बात का इंतज़ार नहीं, सिर्फ इस चीज़ का, इस नतीजे का इंतज़ार है जिस रोज़ इसका आखिरी नतीजा पेश आएगा। और इस रोज़ का जो लोग इसको पहले से भूल गए हों, यूँ कहेंगे कि वाकई हमारे रब के पैगंबर सच्ची सच्ची बातें लाए थे, सो अब क्या कोई हमारी सिफारिश है और हमारी सिफारिश कर दे
یا کیا ہم پھر ویسے پیچھے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کی جن کو ہم نے کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں؟ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور یہ جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئی۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمینوں کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے لے آتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ ہی کے لیے خاص خالق ہونا ہے اور حکم ہونا بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ ادعوا ربکم، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر اور چپکے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جاتے ہیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا، اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کی گئی، فساد مت پھیلاؤ، اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرتے رہو اور امید رہو۔ بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ایسے ہیں کہ اپنے بارے میں ان رحمتوں سے پہلے ہوا کو پہچانتے ہیں۔ وہ خشک کر دیتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے اپنا پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ یوں ہی ہم مردوں کو نکال کر کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اور جو سطر سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ اس طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ لقد ارسلنا الی قومہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کی نشاندہی ہے۔ قالا، ان کی قوم کی بڑے لوگوں نے کہا تم کو صحیح غلطی میں دھکیلا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان اموال کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں ہے۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص مغفرت لے کر جو تمہاری جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات لے کر آیا ہے، وہ شخص تم کو ڈرائے تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوا، سو وہ لوگ ان کی تذکیر ہی کرتے رہے تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ اندھے ہوں گے۔ کشتی اور طوفان کا سورہ واقعہ، پورا واقعہ انشاءاللہ سورہ ہود میں آئے گا۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ قال الملأ الذین، ان کی قوم نے جو بڑے لوگ کافر تھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ قال یا قومی لیسا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں،
اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسا شخص آیا ہے جو تمہارے ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات لے کر آیا ہے، وہ شخص تم کو ڈرائے اور تم کو یہ حالت یاد کروائے کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا ہے۔ ڈیل دو، میں تم کو بھلائی زیادہ جانتا ہوں، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کو فلاح حاصل ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادوں نے پوجا تھا ان کو چھوڑ دیں؟ بس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو۔ قال قد، انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آ ہی جائے گا۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا؟ ان کے معبود ہونے سے اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، سو تم منتظر رہو، تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ عرض، ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کو جکڑ لیا جہنمیوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، پھر ہم نے سمود کی طرف ان کی بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا، کہیں تم کو دردناک نہ آ پکڑے۔ قوم سمود بھی قوم عاد ہی کی نسل سے پیدا ہوئی تھی، اور ظاہر یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی جو عذاب سے بچ گئے تھے یہ ان کے اولاد تھی، اور سمود ان کے دادا کا نام تھا، اس لیے ان کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قوم عرب اور شام کے درمیان ایک علاقے میں آباد تھی جس کو اس وقت حجر کہا جاتا ہے، اور آج کل اس کے معدن صالحہ بھی کہا جاتا ہے، اور آج بھی ان کے گھروں اور محلات کی وہاں پر نشانات موجود ہیں اور پہاڑ تراشی ہوئی عمارتیں کے آثار بھی، جن کا ذکر آیت نمبر 74 میں ہے، آج بھی وہاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یہ حالات یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا، نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ قال الملأ الذین، ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا، بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ قال الذین، وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں۔ بس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح، جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیں اگر آپ پیغمبر ہیں۔ بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اندھے منہ گر پڑے۔ فتولیٰ، اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کے لیے تم لوگوں کو خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسے فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں نہیں کیا۔ یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جو اپنے مقصد چچا کی طرح عراق میں پیدا ہوئے تھے، اور جب انہوں نے وہاں سے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ وطن سے نکل آئے تھے۔
بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اردن کے شہر سوم میں پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ صدوم ایک مرکزی شہر تھا اور اس کے مضافت میں امروح وغیرہ کی بستیاں آباد تھیں۔ کفر و شرک کے علاوہ ان بستیوں کے شرمناک بدعملی یہ تھی کہ وہ ہم جنس کی لعنت میں گرفتار تھے، جس کا ارتقا قرآن کریم میں تفسیر کے مطابق ان سے پہلے دنیا کے کسی فرد نے نہیں کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے اور عذاب سے بھی ڈرایا، لیکن جب یہ لوگ اپنی خبیثیت سے باز نہ آئے تو ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی اور ان تمام بستیوں کو الٹا دیا گیا۔ آج بحر میٹ کے نام سے جو سمندر ہے، ریڈ سی جسے کہتے ہیں، یہ بستیاں تو اس میں ڈوب گئی ہیں یا اس کے آس پاس تھیں، جن کا نشان واضح نہیں رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا اس قوم کے ساتھ نسبی تعلق نہیں تھا، پھر بھی اس آیت میں اسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کہا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ امت تھی جس کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا۔ ان کے واقعے سب سے زیادہ تفصیل میں سورہ ہود نمبر 69 تا 68 میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ سورہ حجر آیت نمبر 52 تا 84 اور سورہ شعراء آیت نمبر 106 تا 174 اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 26 تا 35 میں بھی ان کے واقعے کی کچھ تفصیل بیان ہوئی ہے۔ نیز سورہ زاریات آیت نمبر 24 تا 37 اور سورہ تحریم آیت نمبر 10 میں بھی ان کی مختصر حوالے وہاں پر موجود ہیں۔ ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان جگہ پر بیان کیا ہے قوم لوط کا۔ تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے ہو۔ وما کانا جوابا، اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا، بحث اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، بحث ان کی بیوی کے کہ وہ ان کی ہی لوگوں میں رہیں جو عذاب میں رہ گئی، اور ہم نے ان پر خاص طرح کا معائنہ برسایا۔ بس دیکھو تو صحیح ان پر مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِلَىٰ مدینہ، اور ہم نے مدین کی طرف ان کی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان چیزوں کم کریں مت دیا کرو، روئے زمین میں اس کے بعد اس کی درستگی کیا کرو، فساد مت پھیلایا کرو، تمہارے لیے نفع ہے اگر تم تصدیق کرو۔ یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کا تھوڑا سا ان کی قوم کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اس کے نام پر ایک بستی بھی ہے جس میں حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ پہلے کا ہے اور بعض روایت میں ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خضر تھے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور یہاں کے لوگ خاص خوشحال تھے۔ رفتہ رفتہ ان میں کفر و شرک کے علاوہ بہت سی بدعنوان روایت پائی گئی۔ ان کے بہت سے لوگ ناپ تول میں دھوکہ دیتے تھے، بہت سے زور آور لوگ گل سے راستوں پر چوم کے بنا رکھے تھے جو گزرنے والوں سے زبردستی ٹیکس وصول کرتے تھے۔ کچھ لوگ ڈر کے مارے وہاں سے گزرتے نہیں تھے۔ نیز جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جاتے تھے نظر آتے، انہیں روکتے اور تنگ کرتے۔ ان کی بدعنوانیت کا ذکر اگلی 2 آیتوں میں آ رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا تھا۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً اور خطابات کا خاص ملکہ عطا فرمایا، اس لیے وہ خطیب الانبیاء کے لقب سے مشہور ہے، لیکن ان کے مؤثر تقریباً کا قوم نے کچھ اثر نہ لیا اور آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نشاندہی بنے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے قوم کے واقعات سب سے زیادہ تفصیل سے سورہ ہود
آیت نمبر 84 تا 95 میں آئے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ تفصیل سورہ شعراء آیت نمبر 24 اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 29 میں آئی ہے، اور سورہ حجر آیت نمبر 78 میں مختصر حوالے سے آئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم ناپ توڑ میں کمی کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی لوگوں کے حق تلفی کیا کرتی تھی۔ اس آیت میں لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے لفظی معنی کمی کرنے کے ہیں، اور یہ لفظ خاص طور پر کسی کا حق مان لینے کے معنی میں اکثر استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں یہ فقرہ 3 جگہ بڑی تاکید کے ساتھ آیا ہے، اور اس میں دوسروں کی ملکیت کے احترام پر زور دیا گیا ہے۔ اس احترام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کسی کے مال جائیداد پر اس کی مرضی کے بغیر قبضہ کر لیا جائے، اور یہ بھی کہ کسی کی کوئی بھی چیز اس کی خوش دلی کے بغیر استعمال کی جائے۔ تو یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے جب کسی کی اجازت کے بغیر اور اس کی دلی خواہش، اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو اجازت دے اور آپ اس کو استعمال کریں، تو یہ لفظ اس چیز کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کی تشریح کے لیے اگلی آیت ہے، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو، اور اللہ اس میں پوجی تلاش میں لگے رہو، اور اس حالت کو یاد کرو جب تم کو پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، اور یہ بھی کہ ان کی خوشحالی زیادہ نصیب ہو گئی، یعنی کہ پہلے یہ لوگ خوشحال نہیں تھے اور نہ ہی ان کی تعداد زیادہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد زیادہ کی اور ان کو خوشحال بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ نہ شکر نہ بنو کہ میں نے تم لوگوں کو زیادہ بھی کر دیا اور تم لوگوں کو خوشحال بھی کر دیا، اور اب تم لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہو اور میرے راہ پہ آنے سے روک رہے ہو۔ وَإِنْ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دیکھ کر مجھ کو بھیجا گیا ایمان لے آؤ، اور کچھ ایمان نہیں لائے تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والا بہتر ہے۔ جہاں پہ ہمارے 8ویں پارے کا مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم اگلا پارہ کل شروع کریں گے۔ ہم نے اس میں جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اعمال اس میں بتائے گئے ان پر ہمیں اچھے کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔